الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو بھی ایمان والا ایمان کے تقاضے پہ زندگی گزارے گا، ہم اسے ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، ایک اچھی اور ایک پرلطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ آدمی کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک اور مزدوری سے لے کر صنعت کار اور فیکٹریوں تک اور مشرق اور مغرب، جمال اور جنوب کی ساری دوڑ اس کی گرد اس کی گھومتی ہے کہ زندگی اچھی گزر جائے۔ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور یہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اور اس ذات نے ضمانت لے لی ہے، اور اس ذات نے ضمانت لے لی ہے کہ ہم تمہیں ایک پرلطف زندگی عطا کریں گے، ایک لذیذ اور ایک مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور اسلام، اس کے جو تقاضے ہیں انہیں تم پورا کر لو، اور ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ اس میں مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، کالا ہو یا گورا، مشرق کا ہو یا مغرب، شمال کا یا جنوب، من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ فرد ترقی یافتہ دنیا کا فرد ہو یا ترقی پذیر دنیا کا فرد ہو یا پسماندہ دنیا کا فرد ہو، جو بھی ہو، اسے ایک پرلطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک مزیدار زندگی۔ یہ اسے نصیب ہو گئی جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن پر اور حدیث پر اچھی نظر عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس صاحب ایمان کو یہ پرلطف زندگی کب مل سکتی ہے؟ جب اللہ اس کے اندر کو اور اس کی اندر کی بھوک مٹا دے اور اسے قناعت کی دولت عطا فرما دے، تب یہ ایک مزیدار زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کی اندر کی بھوک مٹ جائے، ہرس و ہوس کی آگ بجھ جائے، اور اسے قناعت کی دولت مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، القناع کنز لا یفنا، یہ ایک ایسا خزانہ ہے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ اندر بھوک نہ رہے، ہرس نہ رہے، یہاں قناعت آ جائے۔ ان الابرار لفی نعیم
اللہ کے نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے. تو مفسرین نے بتایا کہ یہ دنیا کی نعمت کیا ہے کہ اللہ اسے قناعت کی دولت عطا فرماتا ہے. اللہ کے نیک بندے قناعت کی دولت میں رہیں گے. کن قانیا تکن اغنى الناس. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قناعت اختیار کر لے سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. تیری اندر کی یہ بھوک مٹ جائے تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. اللہ کے نیک بندے کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ عزت کہاں ملے گی تو اللہ کی فرما برداری میں، ذلت دیکھی تو اللہ کی نافرمانی میں، اور رعب اور دبدبہ دیکھا تو رات کے قیام میں، اور ہم نے دیکھا کہ زبان پر حکمت جاری ہو جائے تو پیٹ کے خالی ہونے میں، اور ہم نے تلاش کی کہ دولت کہاں ملی تو دیکھا کہ دولت قناعت میں. دولت غنا قناعت کے اندر ہے. تو جسے اللہ ایمان کی زندگی عطا فرما دے، سبحان اللہ، وہ قناعت کی لذت میں زندگی گزارتا ہے، وہ قناعت کی دولت میں زندگی گزارتا ہے، وہ ہر لمحے مطمئن ہوتا ہے، اسے ہر گھڑی اطمینان نصیب ہوتا ہے. آج جس مصیبت میں اور جس انتشار اور جھگڑوں کے طوفان میں آج ہم گھرے ہوئی ہیں نا، اس کی بڑی وجہ حرص لالچ ہے. احمد ابن عمار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہم اپنے استاد کے ساتھ ایک جنازے میں جا رہے تھے. تو جنازے میں جاتے ہم نے دیکھا کہ راستے میں کتے کھیل رہے، محبت کا اظہار، پیار کا اظہار، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تماشے لگے ہیں. تو ہمارے استاد کہنے لگے سبق لو سبق، کیسے اچھے انداز سے ان کا آپس کا برتاؤ ہے. اللہ کی شان کے واپسی ہوئی، وہ اسی راستے سے ہوئی تو کتوں کے سامنے کسی نے مردار ڈال دیا تھا. اب مردار کی دیر تھی کہ ہر ایک کے اندر کی حرص کی آگ بھڑک اٹھی کہ اس سے مجھے زیادہ حصہ مل جائے. تو اب ایک دوسرے پہ بھونک رہے ہیں، اب جنگ و جدال ہے، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں. تو ہمارے استاد کہنے لگے عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. یہ انسان جب تک حرص و ہوس کی گندگی سے محروم رہے گا تو اس کا دل بھی راحت رہے گا، اور اس کے آپس کی محبت بھی، خوشبو بھی پھوٹے گی. اور جہاں اس کے درمیان دنیا مردار آ گئی اور اس کا یہ حریص بن گیا، پھر نہ اپنوں کا خیال رکھے گا نہ بیگانوں کا خیال رکھے گا. نہ بیوی اور شوہر میں، نہ بہن اور بھائی میں، نہ بھائی اور بھائی میں. یہ سارے رشتے نفرتوں کا شکار ہو جائیں گے. مردار جو آ گیا، ہر ایک ہی ہوس ہے کہ اس مردار سے مجھے زیادہ حصہ ملے. سارے رشتے، اس سب رشتوں کا تقدس صفر ہو گیا، اور زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. ایک بڑی سزا اس دنیا میں جو اللہ اپنے نافرمان بندوں کو دیتا ہے، وہ عداوت، جھگڑے، گھروں کے جھگڑے، خاندانوں کی لڑائیاں. اور دیکھو گے تو دولت، زمین، وراثت، مال،
کاروبار، کہیں ایثار نہیں، کہیں قربانی نہیں، قناعت ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی حرص و ہوس کا تو کیا ہے کہنا، ایک وادی بھی سونے کی مل جائے نا بس نہیں ہوگی، ایک وادی اور مل جائے وہ بھی مل جائے بس ہو جائے گی۔ فرمانا نا 2 وادی سونے کی مل جائے ہوس پھر بھی نہیں پوری، یہ بھوک نہیں مٹے گی، یہ تو جب مرے گا اور قبر کی مٹی اس میں آئے گی تب اس کی ہوس کا پیٹ بھرے گا۔ اور ایک خوش نصیب ہے جسے اللہ ایمان کی حقیقت دے دے اور اس پر انعام ملے، قناعت۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور کیوں نہ بہت کچھ ہو بھائی، جب اللہ نے ایمان کی حقیقت دے دی اور یہ سمجھ بیٹھا کہ لانچ میں بیٹھا ہوں، پرواز آنے والی ہے، اسٹیشن پہ انتظار ہے، گاڑی آنے والی ہے، بہت چھوٹا سا یہ انتظار گاہ ہے، ابھی سفر کی گاڑی سواری آنے والی ہے، اور اس میں جتنی کم وسائل ہوں گے اتنی سہولت رہے گی اس سفر میں، قناعت آسان ہو جائے گی، زندگی خوشگوار گزرے گی، زندگی کا لطف اٹھائے گا۔ اور اللہ معاف فرمائے یہ حرص و ہوس بڑی تو اس میں تو کہیں بس ہی نہیں ہے، ہانپتے دوڑتے ایک منزل تک پہنچا اور ایک اس کا اسٹیٹس اس سے بھی آگے، پھر دوڑ لگائی، پھر ہانپتے دوڑتے وہاں پہنچا، ایک کا کاروبار اس سے بھی بڑا، پھر دوڑ لگائی، ہانپتے کانپتے وہاں پہنچا، ایک کا معیار زندگی اس سے بھی بلند، پھر دوڑ لگائی، زندگی ہانپتے ہانپتے گزر جائے گی۔ سب سے نمایاں ہونے کا شوق ہے نا، پروٹوکول کا بھوکا ہے نا، اسٹیٹس سب سے بڑا بت ہے نا، سوسائٹی میں سب سے نمایاں رہنا چاہتا ہے نا، یہی تو حرص و ہوس ہے، مال کی حرص ہے، جاہ کی حرص ہے، بلکہ ایک وقت کے بعد مال کی حرص ختم ہو جاتی ہے، دولت ساری لگاتا ہے جاہ حاصل کرنے کے لیے، ایک وقت کے بعد دولت ساری لگاتا ہے جاہ حاصل کرنے کے لیے، سب سے نمایاں ہوں، اور یہ چیز اسے کسی کروڑ سکون نہیں دینے دیتی۔ تو ایک پرلطف زندگی، ایمان کے ساتھ اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے، ایمان کی زندگی کے ساتھ اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے، اور ایسا جاندار اور زوردار کلام ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً عربی گرامر میں ہمیں بتاتے ہیں کہ لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، زوردار جملہ ہے کہ اللہ ضمانت دے رہا ہے، دیکھو یہ قیمت چکاؤ گے زندگی کا لطف پاؤ گے، زندگی کا مزہ پاؤ گے۔ تو آج کا انسان زندگی خوبصورت بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے کیا جتن کرتا ہے اور کیا اسباب و وسائل اکٹھا کرتا ہے، لیکن زندگی کے لطف سے محروم ہے، نہ اندر سکون ہے، نہ باہر محبتوں کی فضا ہے، نہ یہاں چین ہے، نہ باہر محبت کی مٹھاس ہے، باہر نفرتوں کے کانٹے ہیں، اندر بے چینی اور حرص کی آگ ہے۔ تو اللہ کریم نے ضمانت دی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، ایمان والا ہے، اور پھر زندگی ایمان والی ہو۔ اسلام ایسا تو نہیں ہے نا کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، اسلام تو ایک عہد کا نام ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، جس میں مسلمان یہ عہد کرتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرے گی،
یہ معاہدہ ہے کہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گی. اللہ کریم کہنے لگے یہ ایسے عجیب لوگ ہیں اور ایسے مفاد پرست ہیں کہ یہ اسلام پہ عمل کرنے کے لیے نفع نقصان دیکھتے ہیں سوسائٹی میں اس سے نفع ملے گا, اس سے عزت ملے گی, اس سے لوگ تعریف کریں گے, اس سے لوگ الیکشن میں کامیاب کر دیں گے, اس سے مجھے میری حکومت کو استحکام ملے گا. ان نادانوں کی ہر وقت نظر مفادات پہ ہوتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, نظر ہمیشہ مفادات پہ ہے بس. اور جہاں ان کے اسلام پر عمل کرنے میں وفات پہ زد پڑتی ہے, عزت پہ حرف آتا ہے, لوگ برا مناتے ہیں, وہ اسلام سے دستبردار ہو جاتا, اسلام سے دستبردار ہو جاتا. ایسے مسلمان بھی ہیں جو مفادات کے لیے اسلام کا نام تو لینا چاہتے ہیں لیکن اسلام سے آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں. مسلمان کہلانا چاہتے ہیں مفادات حاصل کرنے کے لیے, لیکن اسلامی زندگی سے بیزار بھی ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام ہم اس لیے اس پہ عمل نہیں کرتے کہ یہ انتہا پسندی ہے, اس لیے عمل نہیں کرتے کہ یہ انتہا پسندی ہے. ہمیں ایسا اسلام چاہیے ہے جس میں شرم و حیا بھی نہ ہو, جس میں زنا کی حرمت بھی نہ ہو, جس میں شراب پہ کوڑے بھی نہ ہو, جس میں چوری کی سزا بھی نہ ہو, جس میں قتل پر قصاص بھی نہ ہو. ساری وہ زندگی ہے جو ان کی درندگی چاہتی ہے وہ سب کریں, لیکن پھر بھی مسلمان کہلائیں اس لیے کہ مسلمان معاشرے سے سپورٹ لینی, مفادات لینے. تو اسلام تو ایک آہد کا نام ہے کہ یہ پوری زندگی اسلام کے مطابق ڈھالے گا. اور اللہ کہہ رہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, یہ ہیں شیر مرد, یہ ہیں مرد کہلانے کے لائق جب اللہ سے عہد پورا کیا. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, پھر کچھ ہو جائے پھر ان کی نظر نفع نقصان عزت ذلت پہ نہیں کہ دنیا کیا کہے گی, ان کی نظر پر تو اس پہ ہے کہ میرے اللہ کیا کہیں گے. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, پھر اللہ کا عہد جو کیا اسے پورا کر کے دکھایا, اور ایسا پورا کر کے دکھایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, بعضوں نے تو اپنے خون کا آخری قطرے میں بھی اللہ کی رضا دیکھی اور اس کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی. یہ ہیں شیر مرد. تو اسلام تو ایک زندگی کا نام ہے. اگر میں قناعت سے محروم ہوں اور میرے اندر حب دنیا حب جاہ کے جراثیم ہیں اور میری ساری زندگی دنیا کے مفادات کے گرد گھوم رہی ہے, تو اسلام کا نام ہے, اسلام کی روح کوئی نہیں. ظاہر جو روح نہ ہو اور صرف نام ہو اور صرف صورت ہو, تو اگر شیر بھی بنا ہو نا, اس کی تصویر بنی ہوئی ہو, پلاسٹک کی آپ نے شیر بنا لیا اور اس کی بڑی سی تصویر بنا لی, اور ایک چھوٹی سی چوئی آ گئی, چوہا چھوٹا سا, تو اس کی پلاسٹک کو قطر قطر کے اس کو گرا دے گا, اس لیے کہ اس چوہے میں حقیقت ہے اور اس شیر کی تصویر میں حقیقت کوئی نہیں. کہنے میں تو یہ مسلمان ہے لیکن صورت ہے اور مقابلے پہ دنیا ہے, اگرچہ کمزور ہے لیکن حقیقت تو ہے. اس کے مقابلے میں اس کا اسلام دھڑم سے گرتا, بازار میں شکست کھا جاتا ہے اس کا اسلام, رسم و رواج پہ شکست کھا جاتا ہے. جہاں اسلام کے بارے میں اسے کچھ حالات سے گزرنا پڑے, کچھ مفادات پہ زد پڑے, وہاں اسلام سے دستبردار ہو جاتا. تو میرے عزیزو, اللہ نے ضمانت لی ہے, اگر پر لطف زندگی چاہیے,
مزیدار زندگی چاہیے تو اللہ کریم کہہ رہا ہے قیمت چکاؤ، ایمان کی زندگی لے کے آؤ، پھر تمہیں قناعت کا خزانہ ملے گا جس میں ٹھنڈک ہے، زندگی کا لطف ہے، قناعت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت اطمینان نصیب فرما دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایمان مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو ایسی ایمان مانگنے کی دعا سکھائی۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اے اللہ ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے اور جو تیری تقسیم ہو مجھے اس پہ راضی ہونا نصیب فرما دے۔ جو آپ کی طرف سے میرے لیے تقسیم ہے میں اس پہ مطمئن ہوں، اللہ ایسا ایمان دے دے۔ تو قناعت ایک خزانہ ہے اور یہ اللہ رب العزت ان خوش نصیب لوگوں کو دیتا ہے جنہیں ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے، جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سفر ہے، یہ حقیقی کامیابی ناکامی کا میدان نہیں، یہ دنیا عزت ذلہ کا معیار نہیں، حقیقی کامیابی جب آنکھ بند ہوگی، جب زندگی نصیب ہوگی حقیقی، وہاں پتہ چلے گا کون خوش نصیب ہے، کس نے عزت پائی ہے، کون کامیاب ہوا ہے۔ تب اللہ رب العزت اس دنیا میں پھر قناعت نصیب فرماتے ہیں، پھر آدمی حرص و ہوس کی آگ سے محفوظ رہتا ہے، پھر اس دنیا کی محبت کی رسوائی سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ قناعت بڑی دولت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہم قنعنی فیما رزقتنی وبارک لی فی، اللہ جو آپ نے مجھے عطا فرما دیا اس پہ قناعت نصیب فرما دے، اس میں برکت عطا فرما دے، جو آپ نے عطا فرمایا اس میں قناعت دے دے، اس میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، اور ایمان کی یہ بڑی خوبی قناعت کی دولت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔